قمبر گھبرائے ہوئے بیٹھے رہے۔ یہ خاتون تو شربری دیوی سے بھی زیادہ جھکی نکلی۔ اور یہ جو تم دوڑ دوڑ کر دلی جاتے ہو، وجہ مجھے معلوم ہے۔ ہر شام تم روس یا ایسٹرن یورپ کی کسی ایمبیسی میں پہنچ جاتے ہو اور وہاں شرابیں لنڈھاتے ہو۔ تمہارے بڑے توپ انقلابی شاعر لوگ بھی کہیں جاتے ہیں تو اپنے کم حیثیت پرستاروں کے بجائے کروڑ پتیوں کے گھر پر ہی قیام کرتے ہیں۔ بہار صاحب کے ساتھ مشاعروں میں جا جا کر مجھے اس لٹریری دنیا کا بھی کچھ آئیڈیا ہو چکا ہے۔ مجھے بیوقوف نہ سمجھنا۔ تم اور بیوقوف، توبہ توبہ۔ ہر دوسرے تیسرے روز باغ کے معاملے پر جھگڑا ہونے لگا۔ جواب میں وہ خاموش رہتے۔ بیلا ہاتھ چھٹ بھی تھیں، گلاب اور چنبیلی سے مار کھا کر چال کے بچوں کو پیٹتی پھرتی تھیں۔ اب وہ قمبر کی خاموشی سے تل ملا کر ان کو مارنے لگیں۔ قمبر فوراً ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیتے اور سوچتے، مجھے اس صورتحال کا سائنٹیفک تجزیہ کرنا چاہیے۔ بیلا ایک سلم چائلڈ ہیں اور سلمز کے تشدد آمیز ماحول میں پروان چڑھی ہیں۔ قمبر کے سرد رد عمل سے وہ اور آگ بگولا ہوتی اور ان کے تحمل کو ان کی کلاس سنوبری اور سرپرستانہ رویے پر محمول کر کے ان کو مزید صلواتیں سناتی۔ آج صبح ناشتے کی میز پر پھر یہی قضیہ شروع ہوا۔ آج تم وکیل کو بلا رہے ہو نا؟ تمہارے ایجنڈا پر 3 آئٹم تھے۔ نمبر 1، الو کے پٹھے قمبر علی سے شادی۔ نمبر 2، قمبر علی کی کوٹھی پر قبضہ۔ نمبر 3، باغ پر ایزن۔ افسوس کہ 3 نمبر قطعی ممکن نہیں۔ میں اسی باغ میں کود پڑوں گی، قمبر نے تصحیح کی۔ میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں۔ پان کل کے لیے لگاتے جائیں، یاد اپنی تمہیں دلاتے جائیں، مثنوی زہر عشق۔ زمین میرے نام لکھو، ورنہ میں کنویں میں چھلانگ لگانے کے بعد اگر زندہ بچی تو پولیس کو بیان دوں گی کہ تم نے مجھے دھکا دے کر گرایا تھا۔ دیکھا جائے گا تم کس طرح میرا پیچھا تو چھوڑو گی۔ وہ لال پیلی ہو کر میز سے اٹھی، بھری ہوئی چائے دانی قمبر پہ پھینکی، نشانہ خطا ہو گیا۔ اٹھ کر باہر بھاگے۔ یہ ان کو دھکے دیتی مارتی دوڑیں، وہ لپک کر کار میں جا بیٹھے، انجن سٹارٹ کیا اور غائب ہو گئے۔ مدھو مالتی کے بیل کے قریب چند کھٹیک موجود تھے اور ایک پارلی کی کبڑن۔ اس نے زد و کوب کی خبر 3 کٹوری ہاؤس پہنچائی۔ اس رات 2-2:30 کا عمل رہا ہوگا۔ کنویں میں کوئی بھاری چیز گرنے کی آواز آئی۔ باڑے والے چبوترے پر الحمدو نماز تہجد کے بعد چٹائی لپیٹ رہی تھی، فوراً دوڑی۔ رمضانی، علاء الدین، ایدو اور نتھا کو جگایا۔ وہ کنویں کی طرف بھاگے۔ ان سب کے دلوں میں ایک ہی خیال کہ چکمک دامنی دمکی، خدا کرے یہ وہ ہوں، بھیا نہ ہوں۔ بھگوان دین اور پھٹکو نے کنویں کے اندر جھاگا، گھگی بن گئی۔ پھٹکو نے اوفیلیا والی مشہور تصویر نہیں دیکھی تھی، پانی کی سطح پر بکھرے بال اور بالوں میں الجھے پھول اور پتے۔ بیگم صاحبہ رسی تھام لیجئے۔ رسی خوب زور سے پکڑے رہیے، گھبرائیے مت، یا علی مدد۔ رمضانی کنویں میں اترنے کے لیے تیار ہوئے۔ منشی جی حسب معمول دفتر کی ردی فرش پر پھیلائے ایک ایک کاغذ اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی کام کی چیز کباڑی کے ہاں نہ چلی جائے۔ دل نہ لگا، دھیان بھیا کی طرف تھا، جن کے مصائب کسی صورت کم ہونے میں نہ آتے تھے۔ ان کے متعلق فال دیکھنے کے لیے الماری سے دیوان حافظ اتارا۔ چھت سے لٹکتے بغیر شیڈ کے بلب کے نیچے پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہی تھے کہ حواس باختہ الحمدو اندر آئیں۔ قمبر علی صبح کی زد و کوب کے بعد اسمبلی سیشن کور کرنے کے لیے نکل گئے تھے۔ حسب دستور رات گئے، واپس آئے، آتے ہی پلنگ پر گر کر سو گئے۔ الحمدو کی ہیبتناک آواز پر آنکھ کھلی، وہ چلا رہی تھی، منشی جی، ڈاکٹرنی کا فون، کملا گپتا، ڈاکٹرنی کا فون۔ اگلے چند روز میں بیلا کی حالت بوجہ شدت گریہ ابتر ہو گئی۔ جب غنودگی میں ہوتی بڑبڑایا کرتی، اولڈ ماما، ہنا بھائی، تم ہمارے کو کیا بولا تھا، باوڑی میں کودی مارو، یا بیڈ لک ہوگا یا گڈ لک، پن ہمارا بیڈ لک ہو گیا، ڈیم بیڈ لک۔ قمبر علی نے اس المناک حادثے کی کسی کو ہوا نہیں لگنے دی۔ علاء الدین سے لے کر پھٹکو چوکیدار تک سارے ملازم جانثار۔ بھیا ایک بار منع کر دیں، ہم سر کٹا دیں گے، مگر کوئی بات یہاں سے نکلنے نہیں پاوے گی۔ شاباش رمضانی، ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ انہوں نے خود کو کسی پرانے جاگیردار کی طرح بات کرتے پایا، بے حد جھنجھلائے۔
حالات اور واقعات اور معاملات نے ان کے خلاف سازش کر کے ان کو جال میں پھانس لیا تھا، جس طرح یہ ہرن باڑے میں محسوس تھے۔ اندرونی کمروں کے دروازوں میں چٹخنیاں لگی رہتیں، یوں بھی بیگم صاحبہ سے ملنے کون آتا تھا۔ اب برڈی چھوٹے لال کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں رہی۔ چند دن بعد بیلا کو افاقہ ہوا۔ قمبر علی نے وکیل بلا کر باغ حبا کیا۔ بیلا نے تکیے سے اچک کر ان کو دستخط کرتے دیکھا۔ قلم کی جنبشی سے سمجھ گئیں اب کیوں بنا رہے ہیں۔ کیوں ایک خاص طرح بناتے تھے، جیسے چینی کی ایک مونچھ بہت نیچی چلی جائے۔ باقی حروف بڑے آرٹسٹک طریقے سے گھسیٹتے تھے۔ علی کا اے گویا ایفل ٹاور کھڑا ہے۔ وہ مسکرائیں۔ ایسا نیک، سیدھا، سچا شوہر، مرنجان مرنج، گو تھوڑا سا ضدی۔ سنا ہے ماں کے لاڈ نے ہٹیلا بنا دیا، ورنہ آخر میں کرتے وہی ہیں جو میں کہتی ہوں۔ قمبر علی نے دستاویز ان کو دی۔ جب وہ چلنے پھرنے لگیں، خود ڈاک خانے گئیں اور اس کا پیکٹ والد کے نام بمبئی روانہ کر دیا۔ قمبر علی ان کو برائے تبدیلی آب و ہوارانی کھیت لے گئے۔ چلتے وقت بیلا نے الحمدو سے فقط اتنا کہا، میں رات کو تازہ ہوا کھانے ذرا باہر نکلی تھی، ٹہلتی ہوئی کنویں تک چلی گئی، منڈیر پر کھڑے ہو کر ایسے ہی نیچے جھانکا، پتھر کی کائی پر پیر رپٹ کیا۔ الحمدو نے چپ چاپ سر ہلایا۔ پیر رپٹنے پر رپٹ لکھانے کا ڈر تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ بھیا کیسے بار بار منشی جی سے کہہ رہے تھے کہیں پولیس کیس نہ بن جائے، پولیس کیس۔ ارے میرے بچے کی جان کیسی آفت میں پھنسی ہے۔ صاحب بیگم صاحب کے پہاڑ جانے کے بعد کوٹھی پر خاموشی طاری ہو گئی۔ رسالوں کا عملہ عموماً صبح 9:30 بجے آتا، 5 بجے واپس چلا جاتا۔ منشی سوختہ حسب معمول پیپل کے نیچے دھیان کرتے۔ علاء الدین رمضانی عیدو نتھا گوشے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر وہیں بیٹھ رہتے۔ کام دھام کچھ تھا نہیں۔ صاحب کی طرف سے پریشانی بہت تھی۔ الحمدو فجر پڑھ کر تسبیح پھیرتی، جا کر پیپے تلے جا بیٹھتی اور منشی سوختہ سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ سب اس رات کے واقعے سے اب تک دہشت زدہ تھے۔ بھیا اور ان کی بیگم کو رانی کھیت گئے 3-4 دن گزرے تھے جب منگل آیا۔ بھگوان دین ان کی بیوی گنگا دئی اور بھانجے پھٹکو پرشاد ہاتھ میں لیے، ماتھے پر تلک لگائے، پل والے مندر سے لوٹ کر پیپل کے نیچے آن بیٹھے۔ بندگی عیدو خالہ، بھگوان دین نے کہا۔ الحمدو نے تسبیح پھیرتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ چند منٹ بعد جب انہوں نے اپنا ورد ختم کیا، بھگوان دین بولے، بھیا بڑے سنکٹ میں ہیں۔ عیدو خالہ سنیے، ہم نے اب تلک کسی کو بتلایا نہیں تھا، اب سنیے۔ جس رات یہ گجب ہوا اس سے 3 روز پہلے کی بات ہے۔ اس بھینس کی سانی کرت رہے ہیں سبیرے سبیرے۔ بیگم صاحبان پہنچی، ان سے کہن، مالن ہم نے سنا ہے تم صاحب کی ممی کے لیے روز صبح موگرے کی مالا بنا کر لے جاتی تھیں اور ان کے لیے ہر جمعے کو مہندی پیستی تھیں۔ ای کہن، جی ہاں۔ کہن، ہمارے لیے کیوں نہیں گونتھی ہو ہار اور پیستی ہو مہندی؟ ای کہن، جب حکم کیجئے بنا دیں گے۔ پھر ہم سے کہن، کیوں مالی یہ کنواں کتنا گہرا ہے؟ ہم بتا دیا، یہاں بوٹی اگت رہی، ہم 5 ہولی کے روز بوٹی پیت رہے۔ بڑی بیگم صاحبہ ڈری کہ نشے میں آ کر ہم لوگ کہیں کنویں ہی میں نہ چھلانگ لگا دیں۔ انہوں نے اس کے اندر ڈھیر ساری مٹی بھروا دی۔ بہو صاحب پوچھن، اب اس میں کوئی گرے تو نہ ڈوبے؟ ہم کہن، ارے نہیں بیگم صاحب، تھوڑا ہاتھ پاؤں مار کر ڈول کی رسی پکڑ لیں اور ترنت اسے اوپر کھینچ لیں تو کاہے کو ڈوبے؟ سب چپ رہے۔ امدو خالہ، بھگوان دین نے بات جاری رکھی، بھیا بڑے کشٹ میں ہیں، ہم نے مندر میں ان کی خاطر ہنومان چالیسیا شروع کروا رکھا ہے۔ وہ تینوں اٹھے اور سوختہ کے لیے پرشاد کا دونا پیپل کے چبوترے پر رکھتے ہوئے کچی بنگلیا کی سمت چلے گئے۔ الحمدو نے تسبیح چونک کر آنکھوں سے لگائی، کلائی میں لپیٹی، اٹھ کر روش پر بے چینی سے ٹہلنے لگیں۔ لیمو کا ایک پتا توڑ کر سونگھا، آگے بڑھی۔ امرود کے پیڑ کو غور سے دیکھا، اس کا ایک پتا بھی توڑا، واپس آ کر اپنے پتھر پر ٹک گئی۔ سوختہ مہادیو جی کے سامنے آلتی پارتی مارے بیٹھے رہے۔ سوچتی ہوئی آواز میں بولی، منشی جی ہو اللہ کی شان دیکھو، پھول پتے درخت چرند پرند سب لاکھوں برس سے ویسے ہی ہیں جیسے تھے۔ لیمو ہے تو اس کی مہک مزہ وہی ہے، آم ہے، جامن ہے، کروندا بھٹا، جو پھل ترکاری چکو ویسن
بس آدم ذات خراب ہو گیا۔ منشی نے اس بات میں سر ہلایا۔ دنیا کی کوئی چول ٹھیک نہیں بیٹھتی، کیوں منشی جی؟ ہاں امدو باجی، دنیا مقام عبرت ہے۔ آدمی اپنے آپ کو اچھے برے لفظ میں، نیک و بد احوال میں، سروں میں ڈھال لیتا ہے، کبھی بے سرا ہو جاتا ہے۔ پوری طرح کہاں ڈھال پاتا ہے منشی جی؟ ہمارے گھر کے پاس امام گنج میں قبرستان ہے۔ ہم جمعرات کے روز اپنے ماں باپ اور خاوند کی قبروں پر اگربتی سلگانے جاتے تھے اور سوچتے تھے کیا کچھ یہ سب کہتے تھے کہ کریں گے، نہ کر پائے، نہ کہہ پائے۔ ایک بیری وہاں ہم نے ایک مٹی کی خالی ہانڈی میں پڑی دیکھی تو سوچے کہ منشی جی اس میں کھانا پکایا، بھاپ نکل گئی، کھانا لوگوں نے کھایا، خالی ہانڈی دھو دھا کر رکھ دی۔ ہمارے باپ اس آس میں جیے کہ اکا بیچ کر تانگا خرید لیں گے۔ یہی آرزو کرتے کرتے قبر میں جا لیٹے۔ ہمارے شوہر 25 سال کی عمر میں گزر گئے۔ ہم 18 سال کے تھے منشی جی جب بیوہ ہوئے۔ محنت مزدوری کر کے لڑکن کو پالا، بیاہ کیے۔ اے منشی جی، ہمارے آنگن میں امرود کے پیڑ رہے، وہ تو ویسن ہے، نہ ان کی خاصیت بدلی نہ مہک۔ ہمارے لڑکے آدم زاد وہ بدل گئے، بہوؤں نے لڑ لڑ کر ہم کو گھر سے نکال دیا۔ باجی اب وہ سب یاد کرنے سے کیا فائدہ، جو بیت گئی سو بیت گئی۔ ہم یہاں پہنچے، بیگم صاحب کی اتنے برس خدمت کی، اب دیکھو انمان میم صاحب کے تریا چلتر۔ اگر ڈوب جاتی اس رات، توبہ توبہ توبہ، اختو، خدا نہ خواستہ بھیا کوتوالی چبوترا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر کی امدو باجی۔ کون دعا وظیفہ ہم نے چھوڑا ہے بھیا کی سلامتی کی خاطر۔ اللہ میاں لنگڑی چیونٹی کی دعا بھی سن لیتے ہیں۔ کل رات ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا منشی جی، جیسے اس باغ میں خوب تیز روشنی ہو رہی ہے، بڑ کی جڑ میں سے موگرا، چنبیلی، گلاب تینوں نکلے، تینوں جنے زمین پر بیٹھ کر جیسے کچھ ڈھونڈنے لگے تو کیچوے ان کے ہاتھوں سے چپٹ گئے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو جھٹکے اور کیچوے انہیں چھوڑے نہیں، پھر ان کے ہاتھ غائب، بڑ کی جڑیں موجود۔ ارے پھر منشی جی وہ تینوں خود موگرا، چنبیلی، گلاب بن گئے۔ اب جیسے ہم وہیں کھڑے تھے، ہم سوچا کہ یہ پہلے موگرا، چنبیلی، گلاب تھے یا اب؟ بڑی عقل چکرائی منشی جی۔ ہاں، پریشانی کا خواب تھا امدو باجی۔ پھر ٹھنڈی ہوا چلی اور جنگل میں سیار بولنے لگے۔ چند لمحوں بعد گفتگو کا رخ موڑا۔ وہ کیا قصہ ہے کہ کٹ کٹو جاڑے کی رات سیاہ چلارت رہے؟ نواب آصف الدولہ نے پوچھا۔ یہ کیا فریاد کرتے ہیں؟ ان کے وزیر نے کہا جناب عالی ان کو سردی لگتی ہے۔ نواب آصف الدولہ نے 700 دوشالے انہیں اڑانے کے لیے بھیج دیے۔ سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ الحمدو نے دو سوتی کی چادر اپنے گرد اچھی طرح لپیٹی۔ موسم بدلنے لگا منشی جی، اور دیکھو موسم بھی ہر برس ایک ہی آت ہیں، سردی، گرمی، برسات۔ یہ نہیں کہ جاڑے میں گرمی پڑی، برسات میں جاڑا۔ امدو باجی 2-4 ایٹم بم اور پھٹنے دو، ایسا بھی ہو جائے گا۔ بھیا بتا رہے تھے کہ مسوری میں بھی گرمی پڑنے لگی ہے۔ ایک بڑی سمارٹ سی سیاہ سر، سیاہ گردن والی دھوبن چڑیا اپنی لمبی دم کو جنبش دیتی گھاس پر چل رہی تھی۔ الحمدو اس پر نظریں ڈال کر بولی، منشی جی ہو کھرینچا پہاڑ سے اتر آوا، جاڑے آ گئے۔ جھکی جھکی بارچی خانے کی طرف روانہ ہوئی۔ ریڈ روز میں سردیاں بڑی خوشگوار ہوتی تھیں۔ دھوپ پر تیرتا کوہرا، درختوں پر دبیز دھند، پھلوں پر سرد منجمد بوندیں، سورج کی نئی نئی کرنوں کے ہمراہ ہزارہ سنبھالے کنٹوپ ڈانٹتے بھگوان دین پھلواری کی سمت بڑھتے نظر آتے۔ باڑے میں بھینسیں ڈکراتی، چڑیوں کی چہکار شاگرد پیشے کی آواز پر غالب آتی۔ سوختہ جاڑوں میں بھی سامنے ندی پر جا کر اشنان کرتے تھے، سوریہ نمسکار کے بعد واپس آتے، پیپل کے نیچے پوجا کرنے بیٹھتے، اس کے بعد اپنی برجی میں پہنچتے۔ عیدو ان کے لیے چائے لے آتا، پیالی ہاتھ میں لے کر نیل گائے اور ہرنوں کے چارہ کھلانے کو نکل جاتے۔ پہلے موکلوں کی آمد سے دن کا آغاز ہوتا تھا، اب ریڈ روز، گلے سرخ اور لال گلاب کی سرگرمیاں شروع ہوتی۔ رانی کھیت سے واپسی پر بھی بھیا کے روزمرہ کے معمولات میں سرے منہ فرق نہ آیا۔ بریک فاسٹ کے بعد دفتر میں آن بیٹھتے۔ منشی سوختہ، مس چھوٹے لال، معراج احمد، سارے سب ایڈیٹر، پروف ریڈر، کاتب، آرٹسٹ وقت پر پہنچتے ہی اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے۔ ٹھیک 11 بجے عیدو چائے کی بہت بڑی کیتلی اٹھائے اندر آتے۔
ساتھ ان کے الحمدو کشتی سنبھالے، اسٹاف کی میزوں پر چائے کی پیالیاں رکھی جاتیں۔ بھیا اپنی ناکامیوں اور ذاتی پریشانیوں کے باوجود سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے، خوش گپیاں، مذاق، لطیفے، گل سرخ اور لال گلاب والوں کے درمیان نوک جھونک جاری رہتی۔ پلائی ووڈ والے برآمدے میں دونوں کے ایڈیٹر آمنے سامنے بیٹھتے تھے۔ لال گلاب کے سمپادک دریافت کرتے، کیوں صاحب اس شبد کا انواد کس پرکار کیا جاوے؟ مدیر گل سرخ مسکرا کر جواب دے دیتے، لکھ دیجئے، جھوجھ رہے ہیں۔ واہ، آپ نے کیا بے جوڑ بات کہی ہے۔ بے جوڑ تو انمل بے جوڑ ہے، بے مثال کے معنوں میں للہ نہ استعمال کیجیے۔ سمپاوک کہتے، صاحب ہمارے محاورے الگ، آپ کے الگ۔ مدیر اعلیٰ اپنی میز پر سے آواز دیتے، مل بانٹ کر کھاؤ بھائی، مل بانٹ کر۔ بیلا کا دن اکتاہٹ اور ڈپریشن سے شروع ہوتا۔ نرسری کا فرنیچر کھلے برآمدے میں پڑا تھا، اسے دیکھ دیکھ کر روتی، پھر زنانہ رسالوں میں کھانے کی ترکیبیں پڑھنے بیٹھ جاتی، پلنگ پر لیٹی رہتی یا کوئی کمرہ افسر نو سجانا شروع کر دیتی۔ وہ اتوار کی ابر آلود صبح تھی۔ قمبر بیڈ ٹی پینے کے بعد فوراً تیار ہوئے۔ کوئی روسی وفد نئی دہلی سے آ رہا تھا، اس کے خیر مقدم کے لیے ایئرپورٹ چلے گئے۔ بیلا اپنے وقت پر بستر سے اٹھی، پہاڑ سا دن کاٹنے کو پڑا تھا۔ ناشتے کے بعد سوچتی رہی، آج کیا کریں؟ الحمدو کو آواز دی، وہ آئیں۔ بیرے کو بلا کر لاؤ، انہوں نے حکم دیا۔ عیدو جھاڑ پونچھ کر رہے تھے، جاڑن کندھے پر پھینکتے وہ بھی نمودار ہوئے۔ بیلا نے کنجیوں کا موٹا گچھا سنبھالا۔ بنگالی کہانیوں پر مبنی پکچروں میں بہت دیکھا تھا کہ گھر کی بہو کنجیوں کا گچھا آنچل کے کونے سے باندھے رہتی ہیں۔ بیلا بنگالی طرز کی ساری نہیں پہنتی تھی، لیکن ملکیت کے راحت بخش احساس کے ساتھ چابیاں چھنکاتی سرت چندر بوس کی کسی ہیروئن کی طرح سہج سہج چلتی باہر گئیں۔ بیرونی برآمدے کے دونوں طرف دو برجی نما کشادہ کمرے بنے ہوئے تھے، ایک میں سال ہر سال سے سوختہ قیام پذیر تھے۔ وہ ہر 15ویں دن جمعے یا سنیچر کی شام کو بس پکڑ کر 2 گھنٹے سفر کے بعد اپنے گاؤں پہنچتے تھے، جہاں ان کے آبائی کچے مکان میں ان کی بیوی، ودوا بھاوجیں، ایک ودوا بہن، ماں اپنے بچوں کے رہتی تھی۔ منشی جی اولادیں نرینہ نہ رکھتے تھے، 3 لڑکیاں تھیں جن کی شادی بیاہ کے فرض سے سبکدوش ہو چکے تھے۔ اتوار کی شام پابندی سے کوٹھی پر واپس پہنچ جاتے اور ہمیشہ گاؤں کی کوئی نہ کوئی سوغات لے کر آتے، گڑ، ہرے بونٹ، سنگھاڑے۔ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھے دیر تک پڑھا کرتے۔ دوسرے برجی نما کمرے میں بٹو بیگم مرحومہ نے گھر کا فالتو سامان مقفل کر رکھا تھا، اور ایسی چیزیں جو کبھی کبھی استعمال میں آتی تھیں، چاندنیاں، گو تکیے، مہمانوں کے لیے لحاف، توشک۔ برآمدہ مردانہ گیسٹ روم، ماں باتھ روم تیسرے برآمدے کے سرے پر واقع تھا، زنانہ گیسٹ روم اندر تھا۔ بیلا نے برجی کا تالا کھولا، اندر جا کر سامان کا جائزہ لیا۔ عیدو اور الحمدو کو پکارا اور چیزیں اٹھوانا شروع کی۔ کہاں رکھوائیے گا؟ عبدو نے پوچھا۔ وہ جو کمرہ ہمارے بیڈ روم کے بازو میں ہے، جسے تم لوگ زنانہ مہمان کمرہ بولتے ہو، اس کے برابر ہم نے کچن بنوایا ہے۔ ہم اس میں نرسری، آنسو پی کر کا، اب ہم اس کا بریک فاسٹ روم بنائیں گے۔ یہ کمرہ بیکار پڑا ہے، اسے ہم لیڈیز گیسٹ روم کیے دیتے ہیں۔ برسے مہمان لوگ یہاں کہاں رہیں گے برساتی کے پاس، اور باتھ روم کہاں جائیں گے؟ الحمدو نے ناک پر انگلی رکھ کر سوال کیا۔ منشی جی کدھر جاتے ہیں؟ وہ تو ہم لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں، مہمان بیبیوں کو کیا آپ ادھر بھیجیے گا؟ دیکھا جائے گا، یہاں کون سا ہاؤس گیسٹ لوگ تانتا بندھا ہے، میرے ہوتے تو کوئی چوہیا بھی مہمان نہیں آئی۔ بیگم صاحبہ کے زمانے میں تو برابر آتی تھی، ایک سے ایک لیڈی لوگ ولایت تک سے آتی تھیں۔ سنو الحمدو، مجھ سے بحث مت کرو، جو حکم دوں خاموشی سے کرتی جاؤ۔ یہ نمک دان اٹھاؤ، مانجھ کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دو۔ الحمدو دوپٹے کا پلو منہ پر رکھ کر ہنسی۔ یہ نمک دان نہیں، بیگم صاحبہ کا قلم دان ہے، چاندی کا، خیر ہوگا۔ اور یہ ایسے خوبصورت گلدان بھی یہاں پڑے ہیں، اگال دان ہیں بہو صاحب۔ وہ جھلا گئی۔ عیدو سے کہا، کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سارے غلاف گدے اٹھا کر ہمارے بیڈ روم کے برابر والے کمرے میں رکھاؤ، چلو۔ ماسٹر بیڈ روم اور زنانہ مہمان کمرے کا درمیانی کمرہ بٹو بیگم مرحومہ کا ڈریسنگ روم تھا۔ الحمدو پیچھے پیچھے گئیں۔ بہو صاحب، یہ بیگم صاحبہ کا جامع خانہ ہے، اسے گودام نہ بنائیے۔
جو میں کہہ رہی ہوں کرو، سنا کیا؟ الحمدو نے ترکی بترکی جواب دیا، ارے پہلے کوٹھیوں میں رہنا تو سیکھیے، پھر حکم چلائیے۔ بیلا اس گستاخی پر سناٹے میں آ گئی، پیر پٹخ کر چیخیں، نکل جاؤ اسی وقت، فوراً پہلی تاریخ کو حساب کر لینا آ کر۔ الحمدو نے کمر پر ہاتھ رکھ کر سرد آواز میں کہا، چلے بھی جائیں گے، کالا منہ کرو، گیٹ آؤٹ۔ چپ چاپ الحمدو اور ایدو نے لحاف توشک گو تکیے باہر سے لا کر ڈریسنگ روم میں رکھے۔ کام ختم کر کے الحمدو نے ہاتھ جھاڑے اور ماتھے پر 3 انگلیاں لے جا کر کہا، اچھا سلام بہو صاحب، بوڑھ سہاگنوں جیے، گیٹ آؤٹ۔ ایدو سکتے کے عالم میں کھڑے رہے۔ الحمدو رم جھم آنسو بہاتی کوارٹروں کے سمت روانہ ہو گئی۔ اپنی کوٹری میں جا کر اسباب باندھنا شروع کیا۔ سارے ملازمین اور ان کے بچے پرسش احوال کے لیے جمع ہو گئے۔ بیلا پیچھے برآمدے میں نمودار ہوئی، ایدو کو آواز دی، بیرا۔ وہ ہمیشہ ایدو کو بیرا ہی پکارتی تھی۔ آیا کہ سامان کی تلاشی لو۔ سب چپ رہے۔ ایدو بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آئیے آپ خود دیکھ لیجئے، الحمدو نے للکارا۔ ارے امدو باجی، یو تو بک جھک کر چپ ہو جائے، کہاں جات ہو، یو تو اب بھی صاحب کا مار سے دوڑت ہیں، ان کی بھلی چلائی، بھنگوادین نے آہستہ سے سمجھایا۔ بیلا آن پہنچی۔ الحمدو دونوں بکس گیس گھسیٹ کر کوارٹر کے برآمدے میں لائیں، ایک ایک کپڑا جھاڑ کر انہیں دکھایا۔ بیگم صاحبہ مرحومہ کے دیے ہوئے پرانے غرارے، دوپٹے، قمیضیں، سویٹر، شالیں، یہ سب جنت سدھارنے والی نے ہمیں دیا تھا، ہم نے کچھ چرایا نہیں ہے۔ باقی یہ ہماری چاندی کی چوڑیاں ہیں، بالیاں حمائل، اور یہ سونے کی 2 چوڑیاں بیگم صاحبہ نے بنوانی تھیں جب اللہ رکھے بھیا یونیورسٹی پاس ہوئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بیلا ذرا نادم سے واپس گئیں۔ الحمدو نے سارا اثاثہ فرش پر بکھیر دیا تھا۔ بڑے صندوق کی تہہ میں بچھا اخبار اٹھانا یاد نہیں رہا تھا، جس کے نکاح نامے کا سر بمہر لفافہ پوشیدہ تھا۔ شادی کے بعد ایسے تابڑ توڑ خوفناک واقعات پیش آئے تھے کہ وہ لفافہ منشی جی یا بھیے کا حوالے کرنا ہی بھول گئی تھیں۔ چلتے وقت بھی ان کے ذہن سے اترا رہا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ رمضانی نے پوچھا۔ امام گنج ہی جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ بھیا کو آ جانے دو۔ امدو خالہ ایسا گجب نہ کرو۔ نہیں پھٹکو، ہمارا دل ٹوٹ گیا، ہمارے سامان کی تلاشی لیے اب ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اچھا منشی جی کو تو آ جانے دو۔ جب انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ تو اب یہاں رک کر اپنی اور بےعزتی کروائیں اس بڑھاپے میں؟ جا بھیا پھٹکو، میرے لیے رکشہ تو لیا، بس اڈے کے لیے، جا میرے بچہ۔ ٹھہرو امدو باجی، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، تمہارا پتہ تو بھیا کو معلوم ہوگا، وہ ضرور واپس بلوا لیں گے، چلو تم کو بس تلک چھوڑ آویں۔ رمضانی نے ہتھیلی سے آنکھوں کی نمی پوچھتے ہوئے کہا۔ منشی سوختہ اس روز صبح دمی بابا نیم چمیلی کے درشن کے لیے بالا گنج چلے گئے تھے۔ 2 سائیکل رکشہ رمضانی الحمدو اور ان کے اسباب کو لادے ریڈ روز کے ایک پھاٹک سے باہر نکلے۔ 15-20 منٹ بعد منشی سوختہ دوسرے پھاٹک سے داخل ہوئے۔